کونسل کبیر والا کے زیر تمام یہ عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دور دراز سے گرد و نواح سے یمین و یسار سے وہ تمام عشاقان مصطفیٰ اور غلامان رسول کے قافلے جلوس کی شکل میں پہنچائی چاہتے ہیں جو ہمیشہ سے آپ کی روایت رہی ہے۔ جو آپ کھڑے ہیں میں ان سے عرض گزار ہوں، یقیناً ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کھڑے ہو کے تماشا دیکھا جاتا ہے، بیٹھ کر محفل سنی جاتی ہے۔ کوئی شخص کھڑا نہ رہے، تمامی احباب جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، اس یقین سے بیٹھ جائیں کہ اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، کر طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا۔ چار مصرے بطور خاص آپ کی توجہ کے طالب اور یقیناً آپ کی طرف روانہ کر رہا ہوں، اس نہج پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ محفل نور و نکھت اور بزم نور و سرور کا آغاز ہو سکے۔ بس یہیں سے مجھے اس بات کا اندازہ کرنا ہے کہ آج اس محفل نور و نکھت میں سید عالم کی ولادت کے جشن میں میرے آقا مولا کے جتنے غلام حاضر ہیں وہ کس رنگ میں سنتے ہیں اور سماعت کی کس صدرہ پہ بیٹھ کے سماعت کر رہے ہیں۔ میں گزشتہ 5-6 سال بعد یہاں حاضر ہوا، کم و بیش ہمارے ارشاد احمد فریدی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ جب کبھی حکم فرماتے رہے، میں ملک میں نہیں تھا لیکن جب یہاں ہوتا ہوں تو پھر اپنی حاضری کو حضوری پہ پہنچانے کی کوشش پہم اور صحیح ناکام کرتا ہوں۔ بس آئیے چار مصرے اعظم چشتی کی عقیدت اور محبت کے ساتھ دوستوں کا حکم ہو گیا، میں نے 28ویں عالمی میلاد کانفرنس میں کیو ٹی وی سے لائیو یہ مصرے عروس البلاد داتا کی نگری شہر لاہور سے مینار پاکستان پر پڑے تھے، پوری دنیا میں پہنچے۔ آج ایک بار پھر یہاں پڑھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں۔ جو بول سکتے ہو وہ ضرور مہربانی کرنا۔ کبیر والا کا مجمع میرے لیے نیا نہیں ہے، میں آپ کے ذوق سے بھی وابستہ ہوں اور روشناس ہوں اور آپ کی سماعت سے بھی واقف ہوں کہ آپ کس نہج پہ اور کس انداز سے اور کس رنگ آہنگ اور ڈھنگ کے ساتھ سننا جانتے ہیں۔ یقیناً میں وہ چہرے بھی دیکھ رہا ہوں جو ہر محفل کا حصہ ہوتے ہیں۔ جو بندہ یہ طے کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے آج نہیں بولنا، اسے کہہ رہا ہوں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے تڑپانا بھی آتا ہے۔ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں۔ اگلا مصرع پڑھنے لگا ہوں، پہلا مصرع فریدی صاحب میں نے 4 سے 5 مرتبہ پڑھا ہے، کوئی خاص توجہ نہیں ہوئی، کوئی خاص رسپانس نہیں ملا، کوئی خاص داد اور دعا نصیب نہیں ہوئی، کوئی خاص ربط پیدا نہیں ہوا۔ اگلا مصرع اتنا بڑا ہے بندے ساری رات بولیں داد چھوٹی پڑ جائے گی، مصرع بڑا پڑھوں گا۔ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اور قبلہ ہمارا محبوب تو کیا کہنے، کبیر والا کے ظرف کشادہ اور خوش عقیدہ لوگوں سر اٹھاؤ، ہمارا محبوب تو وہ محبوب ہے جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، جو لب ہلائے تو انادل چہکنے لگیں، جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگیں، ارے جو بات سنائے تو پھول جھڑنے لگیں۔ ہمارا آقا تو وہ آقا ہے کہ پیدائش کے وقت جس کا نور چمکے تو شام تک کے محلات روشن ہو جائیں۔ ہمارا رسول تو وہ رسول ہے جو پتھروں پر نگاہ کرے تو پتھر
درختوں پر نگاہ کرے تو درخت کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے کہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ اور قبلہ قاری صاحب کو صدا دوں اس شعر کے سائے میں کہ آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، آقا قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر۔ یہ مصرع آپ وظیفہ زبان اور حرز جاں بنا لیں، ہر الجھن سلجھن میں بدل جائے گی۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، یہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے، تو جشن جشن ہوتا ہے، جشن میں پریشانی نہیں ہوتی، خاموشی نہیں ہوتی، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں میں چمک ہوتی ہے۔ ذرا گج بج کے کہو نا سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، آقا کی آمد، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے۔ اور یقیناً اس ذکر میں اور اس شعر کے سائے میں قبلہ قاری صاحب کو بلاتا ہوں کہ اے گنبد خضرا، اب اور بیاں کیا ہو۔ قرآن مجید آخری پارہ سورہ علم نشرہ آیت نمبر 4، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آقا ہاں یہ ذرا پس منظر اور پیش منظر ذہن میں رکھیے اور مجھ سے مصرع سنیے۔ آقا اب اور بیاں کیا ہو، کسی سے تیری مدحت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ التماس گزار ہوں عالمی شہرت یافتہ اس سے پہلے کہ قبلہ قاری صاحب کو صدا دوں، طاہر شبیر قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تبرکاً اپنی حاضری کو حضوری کی منزل تک لے جائیں۔ بس جلوس پہنچا چاہتا ہے اور پھر قاری صاحب ابتدا فرمائیں گے انشاءاللہ۔